وزیر اعلیٰ پنجاب کی محنت رنگ لائی، آلو کے کاشتکاروں کی عید سے پہلے عید آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پنجاب کا آلو اب کوڑیوں کے بھاؤ نہیں، اچھی قیمت پر بین الاقوامی منڈیوں میں بکے گا۔ پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد آلو کی ایکسپورٹ کے آرڈر مل گئے۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب کی زراعت میں بڑی اصلاحات کے لیے متحرک، کسان کو خود مختار بنانے کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ کہا کہ کسانوں کو جدید زراعت کی طریقوں سے روشناس کرانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوجوانوں کو زراعت سے جوڑنے کا بڑا فیصلہ۔ ایگریکلچر انٹرنز اب اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ زرعی گریجویٹس کی موجیں۔ مریم نواز نے ایگریکلچر انٹرنز کا ماہانہ وظیفہ 70,000 روپے کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ روف ٹاپ ہائیڈروپونک پروجیکٹ متعارف کروانے کا فیصلہ۔ 2 مرلہ چھت پر 280 سے 350 پودے لگائے جا سکیں گے۔ پولیتھین شیٹ اور مخصوص اسٹرکچر بنا کر گھر کی چھت پر 10 سے زائد قسم کی سبزیاں اگائی جا سکیں گی۔ مہنگائی کا طوفان آؤٹ آف کنٹرول۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ سرکاری ریٹ پر کوئی عمل درآمد نہیں۔ شہری بھی پھٹ پڑے، کہتے ہیں اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریٹ لسٹ کے برعکس منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ مٹن اور بیف میں عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ گوشت عام آدمی کی پہنچ سے کوسوں دور۔ مٹن 3,000، بیف 1,400 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ شہریوں کا حکومت سے بیف اور مٹن کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سرحدی کشیدہ صورتحال، سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھنے کی اپیل۔ کہا کہ پنجاب پولیس کا ہر جوان ملک اور قوم کی حفاظت کے لیے بہادر افواج سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان پر کڑی نظر رکھنے کے لیے سرچ، سویپ اینڈ کومنگ آپریشنز جاری رکھے جائیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل تیز۔ اب تک 32,588 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندے ڈیپورٹ ہو چکے۔ ترجمان کے مطابق 90 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں 12,000 مرد، 6,000 خواتین اور 13,000 بچے شامل ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے افغانستان کے ساتھ کشیدگی کو تشویشناک قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، 2 ہمسایہ اسلامی ممالک میں یہ صورتحال دونوں طرف کے عوام کے لیے نہایت تکلیف دہ ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع 25 کروڑ پاکستانیوں کی اولین ترجیح ہے۔ پاک افغان کشیدگی ایک ایسے وقت شدت اختیار کر رہی ہے جب تل ابیب میں بھارت اور اسرائیل اکٹھے ہیں۔ یہ اتحاد پورے عالم اسلام کے لیے مہلک ہے۔ لیسکو کا لائن اور میٹر ریڈنگ سٹاف سے متعلق اہم فیصلہ۔ ڈیسک جاب کرنے والا لائن سٹاف فوری طور پر فیلڈ ڈیوٹی پر واپس بھیجنے کا حکم۔ لائن سٹاف اور میٹر ریڈنگ سٹاف کی دفاتر میں اٹیچمنٹ ختم کرنے کے احکامات جاری۔ میٹر ریڈنگ سٹاف کو جاب ڈسکرپشن کے مطابق فرائض انجام دینے کی ہدایت کر دی گئی۔ سولر صارفین کو ٹیکنیکل طریقے سے لوٹا جانے لگا۔ سولر صارفین کے امپورٹ یونٹ کی ریڈنگ چارج ایکسپورٹ کی یونٹ 0 آنے لگے۔ ایکسپورٹ یونٹ 0 چارج ہونے سے صارفین کو لاکھوں روپے کے بل وصول ہونے لگے۔ پنجاب کی جیلوں سمیت دیگر اہم مقامات پر دہشت گردی کا خدشہ۔ تمام جیلوں میں سخت سیکیورٹی اور فوری طور پر حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جیل خانہ جات پنجاب نے متعلقہ افسران کو مراسلہ بھیجوا دیا۔ پنجاب پولیس کے پاس آپریشنل اخراجات کی مد میں پیسے ختم۔
محکمہ خزانہ نے پنجاب پولیس کے 40% آپریشنل اخراجات روک لیے۔ پولیس کو آپریشنل اخراجات نہ ملنے کی وجہ سے شدید دشواریاں درپیش۔ آپریشنل اخراجات پیٹرول، ریپیئر، مینٹیننس، فرنیچر سمیت مختلف اشیاء کی خریداری مشکل ہو گئی ہے۔ محکمہ داخلہ میں 1 ارب 52 کروڑ سے زائد کی خریداری قواعد کے برعکس نکلی۔ رقم ریٹ انالیسز اور مارکیٹ سروے کے بغیر خرچ کی گئی۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی میں 6 کروڑ 81 لاکھ روپے خلاف قانون خرچ کیے گئے۔ احتجاج پر نوکری سے برطرف جی سی ملازمین کو بحال نہ کرنے کا معاملہ۔ عدالت کا جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر سخت اظہار برہمی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت تک معاملہ حل نہ کیا تو عدالتی حکم عدولی کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ عدالت نے وی سی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا اشارہ دیتے ہوئے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ مستحق خاندانوں کو رمضان میں بڑا ریلیف فراہم۔ لاہور میں 61,000 سے زائد رمضان راشن کارڈ ضلعی انتظامیہ کو موصول، 50,000 تقسیم کر دیے گئے۔ ڈی سی لاہور کہتے ہیں کہ رمضان راشن کارڈ جیسے ہی موصول ہو رہے ہیں فوراً عوام کی دہلیز پر انہیں فراہم کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے 10 افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسماعیل رحمان ایس ایس پی انٹیلیجنس اسپیشل برانچ لاہور لگا دیے گئے۔ سید عمران کرامت بخاری پولیس ٹریننگ کالج لاہور تبادلہ کر دیا گیا۔ ایس پی ڈاکٹر انم فریال افضل کو ایس پی ٹی فاروق آباد لگا دیا گیا۔ ایس پی بشرا جمیل اے آئی کمپلینٹ سی سی پی او کے فرائض انجام دیں گی۔ ڈاکٹر محمد عمر ایڈیشنل ایس پی سیکورٹی لاہور لگا دیے گئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں وزیراعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ 44 شعبہ جات کے 791 طلبہ کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیراعظم یوتھ پروگرام کے فوکل پرسن اور وزیراعظم قومی یوتھ کونسل کے رکن فہد شہباز شامل تھے۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت شافع حسین کی پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آفس آمد۔ بورڈ کے 8ویں اجلاس کی صدارت کی، جس میں 20 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب اسکلز ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2019 میں بعض ترامیم کی منظوری دی گئی۔ ترامیم کی تجاویز منظوری کے لیے پنجاب کابینہ کو بھجوائی جائیں گی۔ شادمان میں 30 سالہ بختاور کے قتل کا افسوسناک واقعہ۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ کا مقتولہ کے گھر کا دورہ، فیملی سے ملاقات کی، انصاف فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ ہینا پرویز بٹ نے کہا، بیٹیوں پر ظلم کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ شہری کا نام قتل کے مقدمہ میں ڈالنے پر سی سی ٹی افسران کی لاہور ہائی کورٹ پیشی۔ ایس ایس پی سی سی ٹی ہیڈ کوارٹر نے غلطی کا اعتراف کر لیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کیا یہ غلطی ہے یا بلنڈر ہے، کیا اس غلطی پر فوجداری آفنس بھی بنتا ہے۔ اگر کسی بندے کا نام غلطی سے کسی ایسی لسٹ میں آ جائے تو اسے ساری عمر بھگتنا پڑتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن کا میدان کل سجے گا۔ ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں 32,488 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سربراہ پروفیشنل گروپ حامد خان کا سیکریٹری کی نشست پر قاسم اعجاز کی حمایت کا اعلان۔ کہا کہ قاسم اعجاز باصلاحیت وکیل ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا علمه البيان الشمس والقمر بحسبان۔ اور کون بنے گا قرات کا سلطان، منفرد اور ایمان افروز مقابلے جاری۔ راولپنڈی کے قاری محمد حسنین عاصم اور کراچی کے قاری عثمان کے درمیان مقابلہ۔ کراچی کے قاری محمد عثمان نے اگلے راؤنڈ
کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قاری محمد عثمان 24 نمبر حاصل کر کے ججز کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہے۔ پروگرام کی رات کا سلطان سیزن 3 ناظرین نیو نیوز پر ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں دیکھ سکتے ہیں۔